اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ما كان محمد نبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم وصلوا عليه. میرے عزیز بھائیو، آج کی یہ محفل عرفان جو یہاں منعقد ہوئی ہے، اس محفل عرفان کی غرض و غایت کو نقیب محفل نے بڑے احسن طریقے سے بیان کر دیا کہ پیر و مرشد کے حکم کو لے کر ہم جب نکل پڑے یہ قافلہ، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مد مقابل سینکڑوں بیٹھے ہیں، درجنوں بیٹھے ہیں یا ہزاروں بیٹھے ہوئے. مقصد صرف پیر و مرشد کے حکم کی تکمیل تھی، اور الحمدللہ شاخ سرگودا اپنے تمام تر وسائل کو لگاتے ہوئے پیر و مرشد کو پیغام پہنچا رہی ہے. یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے، کیونکہ جس ہاتھ پر آپ نے ہاتھ دیا، جس پر آپ بک گئے، جو کچھ آپ نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، اب خریدنے والے نے آپ کو وہ نگینہ عطا کیا، وہ آپ کو گوہر نایاب بنانے کے لیے ایک آسان کیمیا دے دیا کہ جب آپ اس نگینے کو خراش تراش کریں گے تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ اس زمانے کیا ہر زمانے کے لیے ہوگی، ہر زمانے کے لیے، کیونکہ وہ وجود اثر باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، یہ ان کا فضل ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اس زمین کا بھی وارث بناتے ہیں تو آسمان کا ہی بنا دیتے ہیں. یہ نعمت دیتے ہیں وہ. اس نعمت عبدی کو یا اس پیغام حق کو یا اس جاگیر کو جس نے سمجھ لیا تو دنیا کے اس ٹکڑے کو، دنیا کے اس زمین کے اس ٹکڑے کے لیے وہ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے گزارتا ہے. اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا ہر ایک چیز کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے. وہ اعزاز پیر و مرشد نے آپ کو عطا کیا. دو چیزیں ہیں سمجھنے کی، ایک عطا ہوتا ہے، ایک کسب ہوتا ہے. محنت جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ پیشہ اختیار کرتے ہیں، آپ بڑی محنت کرتے ہیں. دو چیزیں زندگی انسان گزارتا ہے. انسان جینے کے لیے، اپنے آپ کو سروائیول کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. وہ کسب ہے اس کا، پیشہ ہے اس کا. صبح جا رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری کر رہا ہے، کوئی اپنی دکان کھولا ہے، کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، وہ گھر بار پالتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے. وہ اس کا کسب ہے، وہ اس کی محنت ہے. محنت کے نتیجے میں آپ کے اوپر رزق کی فراوانی ہوتی ہے. ایک رب کی عطا ہوتی ہے، اور عطا جو ہوتی ہے وہ مرشد کی نگاہ کرم سے ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ مرشد کی نگاہ کرم سے ہوتی ہے، اور ایسی عطا وہ کرتا ہے جب اس کی نگاہ اپنے مرید کے قلب پر پڑتی ہے
اس کا قلب جب روشن کر دیتا ہے، جب قلب روشن ہوتا ہے تو یہ روشن قلب جو ہے یہ پردے حجابات کے اٹھ جاتے ہیں اور پورا عالم کے اندر جو ہے آپ کی پہنچ ہو جاتی ہے. آپ بیٹھے یہاں ہوتے تو نگاہ آپ کی عرش مولا پر ہوتی. سبحان اللہ. لیکن کیا یہ آسان ہے؟ ہم نے کہہ دیا ایک مرید اس منصب پہ پہنچ گیا. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر ایرا غیرہ دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سامنے تو حجابات کے پردے اٹھے ہوئے ہیں. بلکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. ایک محنت آپ کر رہے ہیں رزق کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بیوی بچے پالنے کے لیے، معاشرے میں عزت و وقار کے لیے آپ ایک محنت یہ کرتے ہیں. ایک محنت جو ہوتی ہے جس پر عطا کر دی جاتی ہے، عطا ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ وہ نعرہ لگاتا ہے مولا تیری مرضی. وہ ہر حال میں راضی برضا رہتا ہے، راضی برضا. اس کا ہر ایک چیز جو ہے رب کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں جیتا. انہیں بھئی اپنے لیے تو سب جی رہے نا، جانور بھی جی رہا ہے اپنے لیے، چرند و پرند بھی جی رہے ہیں اپنے لیے، آپ بھی جی رہے اپنے لیے، خاندان کے لیے، عزت و وقار کے لیے. تو آپ کیا جی لیے؟ اس کو جینا کہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو اٹھایا جاتا ہے، تدفین ہو گئی، تیجا ہوا، ختم جی، ختم ہو گیا. تو کیا یہ انسان جو 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 4.5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عبث اسی لیے پیدا کیا تھا کہ کھاؤ پیو عیش عشرت کرو، محلات بناؤ، جاگیریں بناؤ، ایرا و غیر کرو، اپنے جو ہے نا بینک بیلنس بناؤ اور گزر جاؤ. تیسرے دن ہوا ختم، تو ادھر ہم ادھر، بھول گئے. خاندان والے بھی، قبیلے والے بھی، اڑوس و پڑوس والے بھی، ہر ایک بھول گئے. اسی لیے تھا؟ اسی لیے نہیں ہے. اگر اسی لیے ہوتا تو اس کائنات عالم میں حضرت آدم کو پیدا کر کے پوری کائنات کو اسے نہیں کہا جاتا کہ سجدہ کر آدم کو. والدہ بحث کے سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی تھا یا کیا تھا؟ اس سجدے پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ سجدہ کائنات کے ہر ایک عنصر نے جب کیا، کائنات کے فرشتوں نے جب کیا، ہر ایک نے آدم کے آگے جھک گئے. اب آدم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب آدم کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ پوری کائنات جب آدم میں فنا ہو رہی ہے تو آدم کیا کرے گا؟ اس کو اللہ میں فنا کرے گا. یہ آدم پر عطا ہوئی، اور جس نے انکار کیا اس کو کیا کہلائے گا؟ ابلیس ہے جی. ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، فخر کیا. وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، وہ جھکا نہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کو دھتکار دیا گیا. تا قیامت لان تان کی جاتی رہے گی. تو عطا آپ پر عطا ہو رہا ہے، آپ پر اس کا فضل ہو رہا ہے. اب اس فضل کے نتیجے میں آپ پر ایک ذمہ داری دے دی گئی کہ ذمہ داری کیا تھی کہ اس مخلوقات عالم کو آپ نے وہ پیغام حق دینا ہے. ان کو درندگیت، وحشت، بربریت سے نکال کر، فرقہ واریت سے نکال کر اللہ کے دربار میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچانا ہے، تاکہ ہم یہ تفریق ختم کر دیں، ہم نفرتوں کی اس دیوار کو ختم کر دیں. انسانیت سے پیار کا وہ نظام پیر و مرشد نے ہمیں عطا کیا. اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی، اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کی کہ جو ہم محنت کر رہے تھے، محنت کے نتیجے میں ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا مرشد نے، بلکہ مرشد نے عطا کر دیا، لو با دے رہا ہوں ذمہ داری کر لو. اللہ اکبر! اتنی بڑی اعزاز، اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا آپ کو مقام اس دور نشاط ثانیہ میں.
ابھی میں آ رہا تھا جھاوریا کے راستے میں، ایک اسکول کا نام تھا نشاط ثانیہ ماڈل اسکول. میں بولا اولا کو تو سمجھے نہیں ہے، نشاط ثانیہ ماڈل اسکول کی بات کر رہے ہو، پہلے تو سمجھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھو، آقا کی شان کو تو سمجھو، آقا کے مقام کو تو سمجھو، آپ کی شان کے جلالی کو جمالی کو سمجھو. آپ کے ایک ایک کیفیت کو جب سمجھیں گے تو آپ میں وہ دیوانگت بڑھے گی. آپ پہ جب ان کا رنگ چڑھے گا تو آپ اس دنیا سے ماورا ہو جاؤ گے، اور جب ماورا ہو جاؤ گے تو آپ کو حقیقت میں جو ہے انسان ہونے کا اعزاز ہوگا، فخر ہوگا کہ الحمدللہ میں انسان ہوں. پھر آپ ماریں گے اپنے آپ کو، پھر بولیں گے ہاں جی میں آج وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آج میں وہ کام کر رہا ہوں جس کے لیے محنت کی گئی تھی اس کائنات عالم میں اس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو اس کائنات میں نافذ کر رہا ہوں. یہ ہے سمجھنا ہے. ارے بھائی جب آپ کوئی درخت کا پھل کھاتے ہیں نا، پہلی مرتبہ آم کا کھایا، مالٹے اور کینوؤں کا سیزن ہے، کہ اگلے سال انہیں کینو کا درخت کیا دے گا؟ مالٹا دے گا کیا کینو دے گا؟ کیا جو ہے آم دے گا؟ انہیں کیا دے گا؟ انہیں آپ کو جو پہلی مرتبہ پھل دیا ہے اس نے وہی پھل دوبارہ ہی دے گا نا، کوئی علیحدہ پھل تو نہیں دے گا. آپ کی عقل مانتی ہے اس چیز کو کہ ہاں جی پھل تو اس نے دیا تھا آم کا پہلے سیزن میں، اور اب جو ہے مجھے کینو یا مالٹا یا فروٹر ملے گا. لوگ بولیں گے دیوانے ہو گئے کیا، سٹیا گئے ہیں کیا، دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ ارے جو پھل پہلے مرتبہ ملا تھا وہی ملے گا. تو نشاط ثانیہ اسلام میں اسلام کا پھل وہ دوبارہ ملے گا جو اولا میں ملا تھا. اس کو سمجھنا، یہ ہے عطا، یہ ہے عطا جو آپ کو دے رہا ہے. وہ دین مبین ہے، یہ دین حق ہے جو آپ کو دے رہے ہیں. کیونکہ آخری پیغمبر نے آخری دین لا کر ہر چیز نعمت کو مکمل کر دیا. سلسلہ ولایت، سلسلہ امامت، رشد و ہدایت کے تمام راستوں کا محور و مرکز ایک ہی وجود اکمل انسانیت، نمونہ انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لو جی نمونے کے لیے موجود. ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ کہیں پر موت ہو گئی تو چلو جی تلاوت کر لو ثواب کے لیے، کہیں پر گھر میں بیماری آ گئی تو فلاں صورتیں پڑھ لو، اس کے لیے پڑھ لے. کیا کبھی ہم نے اس کو یہاں اتارا ہے؟ یہ اتارو. تو حضرت صاحب نے اپنے متبعین کے قلوب کے اندر کیا اتارا؟ قرآن کی آیاتوں کو اتارا. ان کو کیا کیا؟ تزکیہ نفس کر دیا. ان کے اندر للہیت پیدا کر دی، کیونکہ وہ خود مجسم قرآن تھے، وہ عامل قرآن تھے. قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی زندگی میں اس طریقے سے کرتے تھے، عمل میں قرآن نظر آتا تھا، عمل میں قرآن نظر آتا تھا. تو میرے بھائیوں سمجھنے کی چیزیں ہیں. جب تک کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان سے نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو بات آ گئی کس بھی کسب کی. محنت کر کے آپ گھر تو بنا سکتے ہیں لیکن رب کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ عطا نہ ہو جائے. عطا دینے والا آتا ہے. آپ خود نہیں لے سکتے. اب خود ہونا تھا تو یونیورسٹیاں کھلے ہوئے ہیں، کالجز موجود، اسکول موجود ہیں. تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ جی ہم نے تو داخلہ بھی نہیں کرانا ہے، ہم نے داخلہ بھی نہیں کرانا ہے، ہم تو کالج بھی نہیں جائیں گے، لیکن ہم تو جی فلاں یونیورسٹی کے، فلاں کالج کے، فلاں اسکول کے ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں. جی آپ کو بیٹھنے دے گا امتحانی حال میں؟ اسے بولے گا کہ روڈ نمبر سلپ ہے، تصویر لگی ہے تمہاری؟ نہیں ہے، باہر کا آؤٹ سائڈر ہے، نکال دیں گے آپ کو. نکلو نکلو نکلو. بھئی اس کو تو مانتے ہیں، وہ مالک حقیقی جو مربی ہے، جو کائنات عالم کا مختار کل ہے، جو جب سب چیزوں کا حاکم ہے، وہ نعمت دینا چاہتا ہے. تو ہم نے اپنا اصول بنا لیا. ارے بھئی آپ کو اصول چلے گا کہ اس کو اصول چلے گا؟ ہم اپنے زاویے سے سوچنا چاہتے ہیں. آپ کے زاویے سے چیزیں نہیں چلیں گی، چلیں گی وہی جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے تھی.
کیونکہ اسلام کی مثال شجر کی دی ہے. اسلام کی مثال کس کی دی ہے؟ درخت کی دی ہے، شجر کی دی ہے. تو بھائی درخت کو جو ہم سمجھتے ہیں یہاں پر پھل جب وہ دے رہا ہے ہمیں آم کا تو ہر سیزن میں آم کا دے گا، مالٹے کا تو ہر سیزن میں مالٹے کا دے گا. تو اسلام کا عروج و زوال اور اسلام کے اندر جو بہار ہے دوبارہ تو اسی طریقے سے آئے گی، دوسرے طریقے سے نہیں آ سکتی. وہ طریقہ منبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ہے اور اہل بیت سے محبت اور انسیت کا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے. آپ کا زاویہ نہیں چلے گا، آپ کی ترتیب نہیں چلے گی. تو اسی لیے آج کے ٹاپک کو میں صرف اسی ایک نقطے کے گرد گھمانا چاہوں گا. محنت کر کے ڈگری تو مل سکتی ہے آپ کو، سند مل سکتی ہے آپ کو، پگڑی تو باندھی جا سکتی ہے آپ کی، دستار بندی تو ہو سکتی ہے آپ کی، لیکن آپ اس محنت کے نتیجے میں، اس کسب کے نتیجے میں ولی نہیں بن سکتے. آپ اس کے نتیجے میں آپ ولی نہیں بن سکتے، اس کے نتیجے میں آپ امام نہیں بن سکتے، اس کے نتیجے میں آپ روحانیت کے رموز و حقائق سے آشکارا نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وجود اثر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا بھی پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے. وہ وجود اس کو دنیا کے لوگ منتخب نہیں کریں گے کہ جی کمیٹی بیٹھی کہ جی ہم نے روحانیت کا سفر چلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو آپ ہمارے جی امام صاحب ہو گئے. نہیں جی، اس وجود کا انتخاب بھی لوگ نہیں کر سکتے. وہ وجود کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو یہ واضح چیزیں ہیں. اب لوگ بڑے بڑے لفاظیاں تو بول لیتے ہیں، تقاریر تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا اپنے آپ کو دستار بندیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے پوچھو کیا کلام الہی ہے؟ رویا ہو رہی ہے، منکشفات ہو رہے ہیں، زمانے کی نفس پہ ہاتھ رکھے ہو کہ کیا ہونے والا ہے. اب بولے گا جی پتہ نہیں، خود وہ پریشان ہے. بھئی ڈھول تو بجا سکتے ہو، لیکن ڈھول کو اندر سے کیا ہے؟ وہ خالی ہوتا ہے. بہترین معزز طریقے سے آپ تو گفتگو تو کر سکتے ہو، لیکن اندر سے خالی ہو گئے. جب تک کہ آپ کی نسبت نہ ہو جائے، اور نسبت ہوگی نسبت والے سے، اور نسبت والا آپ کو اشارہ نہ کر دے، اس وقت تک آپ ڈھول میں خالی بجتے جاؤ. اس کے بچنے کے لیے واحد حل بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس طریقہ کار پہ چلنا ہے. تو پیر و مرشد کا انتخاب از خود نہیں ہوا. آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، خود سے نہیں کھڑے ہوئے، کھڑے کرنے والے نے کھڑا کیا، انہوں نے ڈیوٹی دی، یہ کرو با. تو یہ سلسلہ، اس کو سمجھنا ہے. تو جب تک کہ ہم آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی اس طریقے سے محبت نہیں کریں گے جس طریقے سے اس کا حق ہے، آپ کو روحانیت کے انکشافات نہیں ہو سکتے. کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے، ادب ہے پہلا. جب آپ ادب سے رہیں گے آپ کر سکتے. آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے طہارت نہیں کیا، آپ کہے گا جی جانماز بٹھاؤ اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ آپ کی نماز ہو سکتی ہے کیا؟ دکھاوے کے لیے تو کر لو، مقبول نہیں ہوگی، مقبول بارگاہ نہیں ہوگی. طریقہ کار ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا ہے، آقا کریم کے وجود کو سمجھنا ہے. کیونکہ آقا کریم کا وجود کیا ہے؟ بالہدا ہے. کوئی استاذ نہیں ہے آپ کا، کوئی معلم نہیں ہے آپ کا، کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو سکھانے والا نہیں ہے آپ کا، کوئی آپ کا مرشد بھی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. بالہدی اوپر سے آ رہے.
ہدایت اوپر سے ہے، وہاں ہدایت دینے والوں میں کوئی نہیں. تو کہتے کہ جی میں ہوں جی، کوئی نہیں جی. فلاں مدرسے سے پڑھے ہیں جی، نہیں جی. ہمارے صحبت میں رہے جی، نہیں جی. اور ابھی کہ نہیں کہ 40 سال کی عمر میں ہوئے تو بالہدہ ہوئے، بچپن سے بالہدہ. کائنات پوری حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کے نشانات و بیانات و دلائل کو دیکھ رہی ہے. پھر پورے واقعات تاریخ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اس راہب نے پہچانا. ابھی سرکار کی رسالت کا اعلان نہیں فرمائے، سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں جب پیغمبر ہو گیا ہوں. بچپن سے جہاں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تو بالہدہ ہیں. ان کی ہدایت اوپر سے ہو رہی ہے. اور پھر یہ بادل بھی آپ کے اوپر سایہ پھینکنے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ آ جائے، کوئی پاؤں انہیں رکھ دے، بے حرمتی نہ ہو جائے. ایسے بالہدہ، ایسا وجود اطہر جو خلقت میں تو اولین ہیں، خلقت میں اولین. ابھی آدم علیہ السلام ابھی آئے نہیں تھے، اس ٹائم پر بھی پیغمبر آپ، اس ٹائم پر بھی آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، اس ٹائم پر بھی آپ ہی کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، آپ ہی پر درود بھیجا جا رہا ہے اس ٹائم پر بھی. اور خلقت کیا ہے؟ بعثت کیا ہوئی؟ پھر آخرین میں ہوئی. خلقت یا اولین، بعثت ہو رہی آخرین میں. اس چیز کو سمجھنا ہے، اول اور آخر کو سمجھنا ہے. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ جی جو پہلا ہے تو اسی کی سپریمیسی، جو آخر ہے تو اس کی سپریمیسی نہیں ہے. سمجھ میں آتا ہی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی توہین کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو آخر میں آئے، وہ تو اول تو پہلے بڑے گزرے، بڑے آئے جی. پہلے سمجھو آقا کے وجود اطہر کو، کیونکہ اس کائنات عالم کے مخفی خزانہ ہی سرکار ہے. اولی بھی آپ، آخر بھی آپ، ظاہر بھی آپ ہے تو باطن بھی آپ ہے. آپ کا وجود ہے. اب وہ کس طریقے سے وجود ہے؟ آدم علیہ السلام کے ٹائم پر بھی آپ موجود ہیں. اب یہاں پر آخر میں آ رہے ہیں تو آخر میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں پھل آتا ہے تو آپ خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اوئے بھئی آ گیا، میری محنت کا ثمر مل گیا. ثمر کہتے ہیں اس کو، پھل مل گیا میرے کو. ابھی آپ لوگوں نے گندم جو ہے بیجی ہے، اب آخر میں سٹا آئے گا، آتے کے ساتھی تو ہو بس آپ کے تو وارے نہیں آ رہے بھئی ہو کیا سٹا لگائے جی. بھئی اس کے تو پہلے تو ایک ملکہ ہے نا، اوپر تو ڈنڈی بن کے آئی، آخر میں سٹا آیا. سب سے آخر میں سٹا، جو اول تھا وہی آخر میں آیا، جو بیج ڈالا گیا تھا وہی سر پہ آیا. اسی ترتیب سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے اول بھی ہے تو آخر بھی ہے. اور یہ سپریمیسی آپ کی، سردار الاولین ہے، سردار الاولین ہے اور سردار الاخرین بھی ہیں آپ. اور تمام انبیاء ما سبق نے، تمام انبیاء ما سبق نے آپ کے آنے کی بشارت دی. اور سرکار فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ دعائے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہاں پر؟ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اس ٹائم پر دعائیں مانگ رہے. پھر آقا فرماتے ہیں وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام آپ سے تقریباً 600 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے. 600 سال پہلے بشارت کرے کس کے بعد؟ سرکار کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والے کا نام مبارک، اس میں مبارک یہ ہوگا وہ اس کائنات عالم کے باغ کے مالک ہے، مالک ہے جی. تو یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی. تو بالہدی کے لیے کیا شرط ہو گئی کہ کسب پہ نہیں، محنت سے نہیں، دنیاوی محنت کے نتیجے میں نہیں، تو بالہدی رہے گا، عطائے یزدی رہے گی.
عطا رہے گی اس کے اوپر. تو عطا تھی سرکار کے ساتھ. ہر ایک لہجے میں، ہر ایک مقام پر آپ کا عمل مرقوم شدہ تھا، تحریر شدہ تھا، لکھا ہوا تھا. آپ کا ہر عمل لکھا ہوا تھا، خواہ وہ مکی زندگی ہو، خواہ وہ مدنی زندگی ہو، خواہ وہ فتح مکہ ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو. پھر آپ کی آل کے بارے میں آج کا دور جو ہے، ابھی پیدائش ہوئی، بڑا جو ہے نا جشن منایا جا رہا ہے اما جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیونکہ سرکار کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، جو تھی وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی، نکاح ان کا نہیں ہوا، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا. اب نسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا تھا. ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہونا تھا، آپ کا کوثر تقسیم ہونا تھا، آپ کا روحانی فیوز تقسیم ہونا تھا. وہ تقسیم ہونے کے لیے سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. اور دنیا نے دیکھ لیا سرکار کی نسل کو جو ہے نا کیسی تقسیم ہو رہی ہے. جہاں جہاں آپ کو سید نظر آئیں گے، جہاں دنیا میں دیکھ لیں سید ہی سید نظر آئیں گے. کہاں گئے آپ کے دشمن انابکار؟ کہاں گیا وہ ابو جہل کی نسل والے؟ کہاں گئے دوگر آپ کو تنگ کرنے والے ادبا شیبا؟ کہاں گیا ابو سفیان؟ کہیں نظر نہیں آ رہے. ہر چیز کو جو ہے اللہ نے آپ کے دشمن کو کیا کیا؟ ابتر کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، کوئی بچا نہیں. آج بھی ڈنکا جو ہے سرکار کا بج رہا ہے، قیامت کے دن بھی آپ کا ڈنکا بجے گا. انبیاء ما سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نظر کریں گے. انبیاء ما سبق، کیونکہ وہاں پر صرف ایک ہی وجود رہے گا، جس نے دامن تھام لیا اس کو نجات ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی کا جھنڈا لہرایا جائے گا، ایک ہی کا علم رہے گا، وہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری کل بالہدیٰ ہے، وہ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سرکار کا دین کیا ہوا؟ ظاہر ہونے کے لیے ہے. تو ظاہر ہوتی ہے وہ جو پہلے سے پوشیدہ ہو. تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اثر ہر ایک کی کتابوں میں موجود تھا، موجود ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اثر کو روما کی سلطنت ہو، ایران کی سلطنت ہو، شرق و غرب میں آپ کی وجود کو سامنے رکھ دیا کہ لو بھائی تمہاری کتابوں میں یہ نشانات لکھے ہوئے ہیں کہ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، دین حق آ چکا ہے، دین مبین آ چکا ہے، اور تسلیم کر لو. آج امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام حق کو لے کے بڑھیں. آج امت تفریق کا شکار ہے. ہم ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دے کے جو ہے نا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ہم جو ایک مذاق بن کے رہ گئی امت آج کے دور کی. آج اگر دوبارہ اس روح اسلام کو بیدار کرنا ہے تو ہم نے عطا کی طرف آنا پڑے گا، ہم نے دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا تاکہ اس کا فضل شامل حال ہو جائے. جب فضل شامل حال ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ حق آپ کے ساتھ ہو جائے گا. پھر یہ ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی کافی ہے، آپ کو نعمت دینا چاہ رہا ہے. اب ہم اپنے انا کے پیکر بن کر، اب ہم اپنے فرقے کے اندر مقید ہو کر، اب ہم اپنی ذاتی سوچوں میں مقید ہو کر ہم دائرے بنا لیں، یا جو ہے ہم وہ پیغام حق و پیغام مبین لے کر کھڑے ہو کر ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو بیان کر دیں. یہی پیر و مرشد نے آپ کو یہ ذمہ داری دی. آپ ہر مہینے کی دوسری اتوار کو جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے پیر و مرشد سے کیا ہوا اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ محنت کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے، ہم یہ جو ہے پھر خواریت کی دلدل سے لوگوں کو نکالیں گے.
ہم انسانیت میں جو ہے وہ ملاپ لے کے آئیں گے، ہم نفرتوں کو ختم کریں گے، ہم بغض و عناد کو ہم ختم کریں گے، ہم فرقہ واریت کی اس دلدل سے نکال کر امت مسلمہ کو دوبارہ وہ روح اسلام بیدار کریں گے۔ یہ آپ تجدید عہد کرتے ہیں، یہ ہے ذمہ داری، کیونکہ اولیاء اللہ کی تعلیمات جو ہے اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، وہ نفرتوں کو ختم کرتی ہے۔ لیکن وقت کے لوگوں نے نہ عبد القادر جیلانی کو پہچانا، نہ معین الدین چشتی کو پہچانا، نہ جو ہے یہاں پر داتا صاحب کو پہچانا، نہ ہمارے مرشد پاک کو پہچان رہے ہیں۔ وہ یہ ہمارا بین دلیل یہ ہے، اور وہ خاموشی سے اپنا پیغام لے کے چلتے چلے گے، کیونکہ وہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ مولا تیری مرضی۔ وہ اپنے صلاحیتیں لگاتے رہتے ہیں، وہ صلاحیتیں آپ لوگوں نے لگانا ہے، کیونکہ جو پیشن گوئیاں، جو احادیث مبارکہ میں جو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ جو کچھ حال سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، جو بارشیں جہاں نہیں برستی تھی وہاں ہریالی آ رہی ہے، یہ ہریالی 1400 سال پہلے جو میجرمنٹ سرکار نے پیرامیٹر مقرر کیے تھے، کلومیٹر تک بتائے تھے، آج جدید ٹیکنالوجی اس کو بول رہی کہ آج نہیں کلومیٹر ہے، یہ 1400 سال پہلے جس کی بشارت آقا کریم نے دی تھی، ہمارے اور آپ کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آقا نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ مبارک ہیں کہ آپ اس دور میں آئے، اور یہ نعمت آپ کو اللہ رب العالمین دینا چاہ رہے ہیں۔ تو انسیت جب آپ کرتے ہیں، چاہت جب آپ رکھتے ہیں، وہ طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو رضا شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہاں سے عطا شروع ہوتی ہے، عطا۔ تو ہمیں عطا کو تلاش کرنا ہے، ہمیں فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر کے باہر لکھ دیں ھذا من فضل ربی۔ اگر یہ اللہ کا فضل ہے، اگر محل بنانا، جائیداد بنانا، تو فرعون و نمرود و حامان و شداد کی جتنے بڑے محلات تھے، کیا اس کا فضل تھا؟ فضل یہ نہیں ہے، فضل روحانیت ہے، فضل حال کو پہچاننا ہے، فضل وجود سے منسلک ہونا ہے، یہ عطا ہے پھر۔ اور عطا جب کرتا ہے تو وہ نعمت دیتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیسی عطا ہوئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیا عطا سرکار نے کی، کیا نعمت سرکار نے ان کو دی۔ چکی خود پیستے ہوئے جو نعمت ان کو گھوٹ کے پلائی، اور بلال جو ہے سیدی بلال بن گئے، عرش معلیٰ پہ کھڑاؤں سمیت چل رہے تھے۔ یہ تھے بلال، یہ تھا مقام۔ کملی والے کی کیا شان ہوگی، کیونکہ وقت ظہر ہو رہا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنا ہے، پھر جو ہے ابھی ہمارا اور اجلاس بھی ہے، تو صرف سمجھنا ہے، وجود کو سمجھے، زمانے کو سمجھے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو بالہدی تھا وہ، اور بالہدی نے انتخاب کیا، مشورہ نہیں کیا کہ جا کے مشورہ کر لوں کہ بھائی جی میں انتخاب کر رہا ہوں آگے کے لیے۔ بالہدی نے خود کیا، آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، انتخاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری آل کی مثال کیا ہے، کشتی نوح کی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا بچ جائے گا۔ یہ ہے بالہدی، یہاں پر بالہدی ہو رہا ہے، یہ عطا دی جا رہی ہے، یہ آپ کو دی جا رہی ہے، یہ نعمت آپ کو دی ہے۔ اب اس کو مضبوطی سے تھام کر، فرقہ واریت کی اس دلدل سے نکل کر، زمانے کی جو نفس پہ ہاتھ رکھ کر اس زمانے کے فساد کو امن سے ہم نے بدلنا ہے کس میں؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقہ کار پر، کیونکہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ تو پھر جب آپ کے ہی ہے تو کیوں ہم جو ہے نا نفرتوں کے بیج بونا؟ بھئی کس نے کیا کیا اور کیا کر چکا، وہ پا رہا ہے اپنا اپنا۔ ہم کیوں نفرتوں کو بیج بوئے؟ ہم امت کو اکٹھا کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اور اس ذمہ داری کو پورا ہم نے کرنا ہے یہ. تو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان معلیٰ کیا ہوئی؟ بالہدا. وہ دین الحق، حق دین لے کے آئے. اب حق دین کے لیے آدم علیہ السلام سے محنت چلی آ رہی تھی. آدم علیہ السلام سے اس دین کے اوپر تحقیق ہوتے 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 پھر کیا ہوا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ تحقیق کر کے آخر میں جس طرح میں نے کہا سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ وہ سردار آتا ہے. تو قائد المرسلین، سردار المرسلین، خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت لے کے آئے، دین مبین لے کے آئے، اور ایک ایسا دین لے کے آئے جو تمام نسل انسانیت کے لیے ہے. تمام نسل انسانیت کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محدود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں صرف یہاں تک بنی اسرائیل کے لیے ہوں. آج بھی انجیل میں موجود. اور ہمارے نبی آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو گلے لگا رہے ہیں. اور آپ کس کے لیے؟ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا. یہ آپ نے ظاہر کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے. دین مولا رب العالمین آپ لوگوں کی دلوں کو روشن کرے، زبان کی گرہ کھولے، شرح صدر کرے، قرآن پڑھنے سمجھنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی اپنی جگہوں پر اس شمع کو لے کر چلتے جائیں. ہم پھر قوارض کی دلدل سے جو ہے نا قوم کو نکال سکیں. ہمیں ہدایت دے، وہ والی ہدایت جو 1400 سال پہلے مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات عالم میں جب آواز بلند کی غار حرا سے نکل کر. کون تھا ان کے ساتھ؟ ماتم کے چند بندے تھے. مولا کریم اپنا رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.